آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا شب برات میں عبادت کرنا ضروری ہے اور شب برات میں عبادت کرنا یہ کن کا طریقہ ہے۔ حضرت خالد بن معدان، حضرت لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم شبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی بات کی تائید کرتے اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے کے بارے میں فرماتی ہیں یہ کوئی بدعت یعنی برا کام نہیں ہے۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں شب برات میں عبادت کرنا مستحب عمل ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں شب برات میں سورۃ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شب برات کی رات کو سورۃ الدخان کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ صحابہ و اہل بیت کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین سے ثابت ہے کہ اس رات بطور عاجزی یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ پاک اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا ہے تو تو اسے مٹا دے اور ہمیں سعادت مند لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اسے ثابت رکھ، بے شک جو تو چاہتا ہے اسے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس ام الکتاب ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب برات کہتے ہیں بہت مبارک رات ہے۔ اس میں قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھیں۔ 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ و خیرات کریں، اور 15ویں رات کو ساری رات جا کر نفل پڑھیں، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لے، قرض وغیرہ ادا کریں، کیونکہ بغض والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مزید فرماتی ہیں اگر تمام رات نہ جاگ سکیں تو جس قدر ہو سکے عبادت کریں اور زیارات قبور کریں۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کریں تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ طویل حدیث مبارکہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ ام المومنین سیداتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ پس میں واپس آ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔